वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के समी इब्राहिम को रसीद किए गए थप्पड़ की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर सामने आने वाली ख़बरों के मुताबिक फवाद चौधरी का कहना था समी इब्राहिम ने इन्हें गाली दी, जिस पर उन्होंने समी इब्राहिम को थप्पड़ दे मारा। इससे ये तो ज़ाहिर हो गया कि ये वाकई वहाँ पे ऐसा वाक़या हुआ जिसमें थप्पड़ रसीद किया गया था। दूसरी तरफ समी इब्राहिम का कहना है कि वो फैसलाबाद के MNA के साथ शादी की तकरीब में गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गाली की आवाज़ सुनी और ये जानने के लिए कि ये गाली किसने किसको दी है, जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो फवाद चौधरी ने उन्हें एक थप्पड़ रसीद कर दिया और इसके साथ ही गालियां भी देना शुरू कर दी। कहा जाता है कि इससे समी इब्राहिम का चश्मा भी टूट गया था। इस तकरीब में बड़े बड़े लोग शामिल थे। गवर्नर चौधरी सरवर थे, वफाकी वज़ीर और वज़ीर इत्तलात फरदौस आशिक अवान, कई एंकर पर्सन, मारूफ सहाफ़ी और ताजर बरादरी के लोग भी इस तकरीब में शामिल थे। ताहम इस वाक़या के मौका पर जब ये वाक़या हुआ उस मौके के ऊपर सहाफ़ी वहाँ पे खड़े थे जिन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की। ये तो बात थी इब्तदाई तौर के ऊपर सामने आने वाली ख़बरों के हवाले से, लेकिन असल सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हुई है। तो इस ख़बर में पूरी वजाहत की गई है जो बाद में शाया हुई कि यह वाक़या कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, और इस हवाले से कुछ एतराफ़ भी है समी इब्राहिम की तरफ से। तो इस ख़बर के ऊपर कुछ नज़र डालते हैं। फवाद चौधरी और सहाफ़ी समी इब्राहिम समेत मुल्क की अहम शख्सियात फैसलाबाद में निजी TV चैनल 92 न्यूज़ के मालिक मियाँ हनीफ़ की साहबजादी की शादी की तकरीब में शरीक थे, जहाँ इन दोनों आदमियों में तलख़ कलामी हुई और बात इस हद तक बढ़ गई कि वफाकी वज़ीर ने समी इब्राहिम को थप्पड़ दे मारा। वाक़ा पेश आने पर फवाद चौधरी तकरीब से चले गए, ताहम शादी की तकरीब में मौजूद लोग इकट्ठे हो गए। इस मौके पर फरदौस आशिक अवान ने सीनियर सहाफ़ी से माज़रत भी की, लेकिन माज़रत करने का क्या फ़ायदा हो सकता है जब इतनी उनकी सुबकी होगी, इतनी उनकी बेइज्जती हो गई। ताहम एक ख़बरसां एजेंसी NIP उन्होंने समी इब्राहिम का मौक़िफ़ सामने लाने में बड़ा किरदार अदा किया। इस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने समी इब्राहिम से पूछा कि ये असल वाक़या क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने प्रोग्रामों में फवाद चौधरी पर तनकीद की थी, जबकि समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर भी एक ऐसा ट्वीट किया था जिसमें मैंने इंकशाफ किया था कि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप बना रहे हैं जिसको वो पीपल्स पार्टी से मिलवाना चाहते हैं। और ये देखें कि ऐसे मौके के ऊपर जब ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुप बन रहा है, फारवर्ड ब्लॉक बन रहा है, मुस्लिम लीग नून के अंदर फारवर्ड ब्लॉक बन रहा है, इस मौके के ऊपर समी इब्राहिम एक नई दरफुंतनी छोड़ते नज़र आए कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक ग्रुप बन रहा है। वो कहते हैं कि मेरे इस इंकशाफ पर फवाद चौधरी ने मुझे धमकियां भी दी थी। अब तकरीब में उन्होंने ऐसे रद्द अमल का मुजाहरा किया। ऐसी कार्रवाई को कतन जायज़ करार नहीं दिया जा सकता कि आप किसी जाली ख़बर के ऊपर, बेबुनियाद ख़बर के ऊपर इस हद तक आ जाएं कि आप तशद्दुद करने लगें। ताहम ख़बर देने वाले को भी पूरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। एक ख़बर जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जिसका बिल्कुल कोई बुनियाद ही जिसकी नहीं, जिसकी कोई असास ही नहीं है, जिसका दूर दूर तक कोई इम्कान ही नहीं है, उसको आप क्रेडिट लेने के लिए या किसी को खुश करने के लिए ऐसे ही उसको आप फैला दें, जिससे एक बंदे की पूरी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो सकती है, एक उनकी वजारत जा सकती है, एक फितना व फसाद पैदा हो सकता है, पार्टी के अंदर एक अनस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। ये समी इब्राहिम वो शख्सियत हैं, इन्होंने चंद दिन पहले जब शहबाज शरीफ लंदन गए हुए थे
انہوں نے بار بار یہ خبر دینے کی کوشش کی، خبر دی، انکشاف کیا، اپنے پروگراموں میں انکشاف کیا، یوٹیوب ان کا ایک چینل ہے، وہاں پہ یہ کئی بار کہتے دکھائی دیے کہ شہباز شریف سیاسی پناہ کے لیے برطانوی سفارت خانے گئے ہیں، برطانوی ہائی کمیشن کے دفتر گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک جھوٹ خبر جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، شہباز شریف وہاں ضرور گئے ہوں گے، اول تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے وہ گئے ہیں یا نہیں گئے، اگر وہ گئے بھی ہیں ضرور گئے ہوں گے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ پناہ لینے گئے تھے، سیاسی پناہ کے لیے وہاں گئے تھے یا انہوں نے وہاں پہ درخواست دی ہے۔ لیکن ان کو بدنام تو انہوں نے کر دی، جس بندے نے وہاں پہ ان کو بدنام کیا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس بندے کا جو اس کے جو چاہنے والے ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، ان کے اشتعال کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طریقے سے فواد چودھری کے بارے میں انہوں نے جو کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر گروپ بنا رہے ہیں تاکہ وہ پیپل پارٹی کے ساتھ مل جائے، تو اس حوالے سے فواد چودھری کا اشتعال، غصہ اور رنج و علم بلکہ وہ تو آسمان پہ پہنچنا ہی تھا، اور جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ تو اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کسی طریقے سے بھی کہ آپ ایک بے بنیاد خبر کے اوپر، یا جتنی بے بنیاد خبر تھی، اگر کوئی ایسی بے بنیاد خبر ہے تو ایک طریقہ کار ہے صحافت کے حوالے سے، اور عدالتیں یہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ ایک جرنلزم میں ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں، عدالتوں میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہماری عدالتوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اور پھر کوڈ آف کنڈکٹ صحافی جو کچھ بھی کر لے، اس برادری کے لوگ پھر اس کی جائز اور ناجائز حمایت کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک جھوٹی اور بے بنیاد خبر کو جائز ثابت کرنے کے لیے یا اپنی جان چھڑانے کے لیے جب پوچھا جاتا ہے جی آپ کو خبر کہاں سے ملی، تو بڑے دبنگ انداز سے کہا جاتا ہے، بڑے باروب انداز سے کہا جاتا ہے، بڑے وثوق کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی ہم اپنے ذرائع کسی کو نہیں بتاتے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو میں نے کچھ عرصہ قبل پڑھا تھا، اس کے اوپر کالم بھی لکھے گئے کہ نواب آف کالا باغ وہ گورنر مغربی پاکستان تھے، تو ان دنوں پاکستان ٹائمز میں شاید یہی اخبار تھا، اس میں ایک خبر شائع ہوئی، چھوٹی سی خبر تھی، سنگل کالم خبر تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جی ذرائع کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ گورنر پنجاب، گورنر مغربی پاکستان امیر محمد علاج کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ تو یہ خبر ایوب خان تک پہنچی، انہوں نے گورنر صاحب سے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ علاج کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی آپ کے بارے میں، آپ کی صحت کے بارے میں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ آپ علاج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو گورنر صاحب نے کہا جی کہ اس کی میں پوری وضاحت کل تک کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے گورنر ہاؤس میں پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر اور اس کے چیف رپورٹر کو طلب کر لیا۔ یہ خبر چیف رپورٹر کی کریڈٹ لائن سے چلی تھی، تو گورنر کے ہاں یہ جب ان کے سامنے پیش ہوئے تو رپورٹر کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی، چیف ایڈیٹر بہرحال کچھ مطمئن تھے۔ انہوں نے چیف رپورٹر سے پوچھا، ہاں جی بتائیں کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ اس نے کہا جی کہ ہم اپنے ذرائع بتانے کے پابند نہیں ہیں، ہم کسی کو ذرائع نہیں بتاتے۔ انہوں نے چیف ایڈیٹر سے پوچھا جی یہ بتائیے کہ قانونی حیثیت کیا ہے ذرائع کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا جی ایک رپورٹر جب خبر دے دیتا ہے تو اپنے ذرائع کے حوالے سے وہ صرف چیف ایڈیٹر کو بتاتا ہے، یا پھر عدالت میں اگر اس کو عدالت طلب کرے تو یا پھر وہاں پہ جا کے وہ بات کرتا ہے۔ گورنر نے کہا کہ چیف ایڈیٹر آپ ہیں، آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں، عدالت ہم ابھی لگا لیتے ہیں، ابھی ان سے پوچھو کہ عدالت بھی لگ چکی ہے، چیف ایڈیٹر بھی یہاں پہ موجود ہے، ابھی آپ کا چیف رپورٹر بتائے کہ ان کو کس ذرائع سے خبر ملی تھی۔ تو چیف رپورٹر نے کہا جی کہ ان کو خبر یہ چودھری ظہور الہی نے دی تھی۔ اس کے اوپر گورنر مغربی پاکستان نواب کالا باغ ڈیم بڑے تپے، بڑے تیش میں آئے، بڑے مشتعل ہوئے، لیکن ان دو کو تو جانے دیا۔ انہوں نے چودھری ظہور الہی کو بلایا اور کہا کہ مجھے یہ آج خبر ملی ہے کہ آپ نے اس طرح کی کوئی افواہ اڑائی ہے، اور اپنے مقاصد کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہو سکتا ہے،
یاد رکھو کہ تم ایک سپاہی کے رینک سے تم نے ریٹائرمنٹ لی ہے یا سبکدوش ہوئے ہو، تو میں جبری نوکری کے آرڈیننس کے تحت آپ کو پھر بھرتی کر لوں گا اور آپ کو میں اپنے گارڈ اسکواڈ میں شامل کروں گا۔ تو یہ دیکھیں جی کہ ذرائع کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی خبر ملتی ہے، ذرائع آپ ڈسکلوز نہ کریں، لیکن خبر کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ سمیع ابراہیم نے اگر کوئی ایسی خبر دی تھی، پہلے جیسے شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے خبر دی، وہ بھی جھوٹ کا پلندہ تھا، اور فواد چودھری کے حوالے سے بھی جو خبر دی وہ بھی جھوٹ کا پلندہ تھا۔ تو ایسے صحافیوں کو بھی کچھ نہ کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنی چاہیے کہ ایک بے بنیاد خبر آپ صرف اپنا کریڈٹ لینے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، بلے بلے کروانے کے لیے دے دیتے ہیں، جس سے دوسرے کی عزت اچھلتی ہے، پگڑی اچھلتی ہے، اس کی سبکی ہوتی ہے، اور اس کی ایک ٹکے کی ساکھ نہیں رہ جاتی۔ خدا حافظ۔